اگلا جو رمضان ہے وہ ہمارے لیے بہت ٹف ہوگا. ہمارے لیے گندم کا بحران ہوگا, ہمارے لیے آٹے کا بحران ہوگا, سبزیوں کا بحران ہوگا, ٹماٹر نہیں ملے گا آپ کو, پیاز نہیں ملے گا. یہ بہت بڑے بڑے کرائسس ابھی آنے ہیں. آپ امپورٹ کریں گے, ظاہر سی بات ہے مہنگی امپورٹ ہوگی تو مہنگائی بھی شوٹ کرے گی. امیر تو لے لے گا, غریب بندہ کیا کرے گا؟ غریب بندہ اللہ کو یاد کرے. ہماری حکومتوں کے بس میں تو نہیں ہے. خدا نخواستہ 2026 میں, جیسے کہ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ 26 کا جو سال ہے وہ 25 سے زیادہ سخت ہوگا. ایک یہ بات بھی سننے میں ملتی ہے نا کہ انڈیا کی طرف سے پانی کھول دیا گیا, ان کی طرف سے پانی آیا ہے جس کا زیادہ امپیکٹ بنا ہے. نہیں, وہ تو آبویس ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی پانی ہے, کیونکہ انڈیا میں بھی سیلاب تھا, انڈیا میں بھی بارشیں ہو رہی تھیں, انڈیا بھی کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہا تھا, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کی طرف بھی اس نے آنا تھا پانی نے. بٹ اگین اگر ہم صحیح پلان کرتے اربنائزیشن کو, پاکستان میں بہت تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے. جدھر بھی خالی زمین مل جائے اس پہ سوسائٹی بن رہی ہے. ایگریکلچر لینڈ ساری تباہ ہو رہی ہے. میں ایک زمانے میں فیصل آباد سے لاہور جاتا تھا جڑا والا کے روڈ سے, وہاں پہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ آپ کو ایگریکلچر لینڈ ملتی تھی. اب یہ کوئی 3-4 سال پہلے مجھے ایک اتفاق ہوا وہاں سے فیصل آباد سے براستہ جڑا والا لاہور جانے کا. اول تو روڈ کے کوئی حالات نہیں ہیں, انتہائی خستہ حالت ہے وہ روڈ. اور اس کے بعد میں اپنے لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوں تو سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں ایگریکلچر لینڈ پہ. ایگریکلچر لینڈ وہ بیسیکلی ایک گولڈ مائن ہے, اس پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. تو جس طریقے سے یہ پلان ہے ابھی, اب آپ دیکھیں سواں آپ کا جو پنڈی میں دریائے سواں ہے اس پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, راوی پہ سوسائٹیز بنی, راوی پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کے بیڈ پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. تو انکروچمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ جب انکروچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ تب اداروں کو پیسے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں پیسے کھلا رہے ہیں, کس طرح کھلا رہے ہیں, کون کھا رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے. اب دیکھیں ہر کوئی تو نہیں کھا رہا ہوگا نا, کوئی ایک بندہ ہوگا, 2 بندے ہوں گے, 4 ہوں گے. سر ایک ادارہ 50 بندہ ایک ادارہ بنا ہوا ایک کام کے لیے, اور اتنا کام ہو رہا ہے اس کو, اور اس کے بارے میں نہیں بولا جا رہا, تو کچھ تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں اگین بعد میں وہی ادارہ اس کے بارے میں بول رہا ہے. دال میں کچھ کالا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دال پوری کالی ہے, مگر دال میں کچھ تو کالا ہے. ہاں آف کورس کچھ تو. بٹ یہ کہاں ہوتے ہیں جب انکروچمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ کہاں ہو رہے تھے؟ مطلب نالوں, برساتی نالوں کے اوپر آپ گھر بنائیں گے. آپ KP میں دیکھ لیں, کالام میں ایک جو ہوٹل تھا وہ گرا, وہ دریا کے راستے میں بنا ہوا تھا, تو اس نے تو گرنا تھا. اس سے جو ڈیمیج آئے گا بعد میں سیلاب سے اتنا نقصان ہوا, اتنا نقصان ہوا. سو کدھر تھے وہ انسٹیٹیوشن؟ اپنا کام صحیح نہیں کرتے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس. خاص طور پہ سوات کا جو جتنا بھی یہ سارا سیلاب دوسری دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوات میں اب تو خیر ہر سال کی ایک ایکسرسائز بن گئی ہے, وہاں پہ ڈیم کا امپیکٹ نہ آتا. دیکھیں اگین ڈیمز تو بننے چاہیے. اب کسی گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ نے, PTI کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے تھے ڈیمز بنانے کے, اور 300 ڈیم تھے آئی گیس, جی چھوٹے ڈیمز اور وہ چھوٹے بڑے ڈیمز جو بھی. جی تو مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہے, اگر ہیں تو آپ میری کریکشن کر لیں, مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہے اس طرح سے. اس کے علاوہ بھی جو آج دیکھیں ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں یہ دن بدن مزید بدتر ہوں گے, کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کا شکار ہوا ہے. یہ ایسا ملک ہے جو بدقسمتی سے, جس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے. پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کی جو اثرات آ رہے ہیں اس کا پاکستان کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے. اب جیسے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, اسلام آباد E11 میں ہوا, تو یہاں پہ تو ڈیم تو نہیں بچا سکتا اس کو. فلیش فلڈز ہیں, بارشوں سے, بارش زیادہ ہوگی, پانی زیادہ آئے گا, آپ کا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. پرانے پلاننگ پہ آپ کے ڈرینیج سسٹم ہے, تو جب زیادہ پانی آئے گا تو وہ رکے گا اور وہ سیلابی صورتحال اختیار کرے گا, زیادہ پانی آئے گا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے جدھر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوں گے یا جدھر بھی بارشیں زیادہ ہوں گی, آگے اور بھی زیادہ, آگے ٹمپریچر بڑھے گا, گلیشیئر جو ہیں وہ میلٹ ہوں گے. جب گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں جائیں گے,
تو وہ اور پانی آئے گا. پانی آئے گا تو وہ سیلابی ڈیم تو صورت ہے حال نہیں. بنے. ڈیمس تو ہے نہیں جو پانی اوپر ہے روک وہ. لیں پانی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہم چھوڑیں تاکہ نقصان تھوڑا تھوڑا ہو. تو وہ جس سپیڈ میں پانی آئے گا وہ نیچے اترتے اترتے جو اس کے راستے میں آئے گا وہ لے جائے گا. اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے یہ ایک irreversible ہے اور دوسرا انکنٹرولیبل ہے. یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کے ملک میں اتنی تیزی سے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. فارسٹیشن جو ہے دس از ون آف دا فیکٹرز کہ آپ کلائمیٹ چینج کو سپورٹ کر سکیں اس کی پریونشن میں یا اس کی میٹیگیشن میں. پریونشن تو خیر بہت آگے کی سٹیج ہے, میٹیگیشن میں سو آپ کی جو فارسٹیشن ہے وہ ہے ہی نہیں. مطلب جتنی ڈیپ فارسٹیشن ہو رہی ہے پاکستان میں, اور درخت آپ بتائیں پنڈی اسلام آباد میں درختوں سے زیادہ تو اے سی لگے ہوئے. ایک گھر میں 6 اے سی لگے ہوئے اور اسی گھر میں ایک درخت نہیں لگا ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک اے سی جو ہے وہ جو گرم ہوا باہر پھینکتا ہے اور جو جس ٹھنڈی ہوا میں ہم بیٹھتے ہیں جو انجوائے کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کدھر جائے گا. تو وہ جو 6 اے سی گرم ہوا باہر پھینکتے ہیں ایک درخت بھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس گھر میں. تو اے سی بڑھ گئے ہیں, درخت کم ہو گئے. اور اسی طرح سے جو ہے جتنے بھی اگر دیکھیں پانی کو اگر کچھ چیز روک سکتی ہے وہ ڈیم یا درخت. جتنی ڈیپ فارسٹیشن ہوگی پانی کو روکنے میں مدد دیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے فارسٹیشن سے. یہاں پہ تو سوسائٹیاں بن رہی ہیں. ہمارے ملتان میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ آموں کے باغ تھے تو وہ ڈی ایچ اے, وہ اس پہ تو سوسائٹی بن گئی. آم کے باغ کدھر گئے؟ وہ ڈی ایچ اے سر. وہ سر آم لگے ہوئے ہیں نا 5 پاؤنڈ لے کے. اس سیزن میں آپ نے آم کھایا ہے؟ آم کھائے گا. اس سیزن میں آم ہی نہیں تھے, بہت کم ہو گئے آم کی. اب وہ ورائٹی نہیں, آم کی ورائٹی کم ہو گئی. ایک سندڑی آیا سندھ سے اور ملتان سائڈ جنوبی پنجاب سائڈ سے. ابھی تو ابھی جو سیلاب آیا ہے تو ابھی تو آپ آگے 10 سال تک شاید جس قسم کا سیلاب آیا ہے, جس قسم کی اس نے ایگریکلچر لینڈز تباہ کی ہیں, تو ابھی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلا جو رمضان ہے وہ ہمارے لیے بہت ٹف ہوگا. ہمارے لیے گندم کا بحران ہوگا, ہمارے لیے آٹے کا بحران ہوگا, سبزیوں کا بحران ہوگا. ٹماٹر نہیں ملے گا آپ کو, پیاز نہیں ملے گا. یہ بہت بڑے بڑے آپ کے پاس جو ہے وہ کرائسس ابھی آنے ہیں. اور آپ امپورٹ کریں گے, ظاہر سی بات ہے مہنگی امپورٹ ہوگی تو مہنگائی بھی شوٹ کرے گا. غریب بندہ کیا کرے گا؟ غریب امیر بندہ تو لے لے گا. غریب بندہ اللہ کو یاد کرے گا. اللہ نے اس کی لینی ہے کفالت, ہماری حکومتوں کے بس میں تو نہیں ہے. اچھا سر, پاکستان میں ایشوز بھی ہیں, یہ فلڈ کے ایشوز, یہ ایشوز, کرپشن کے ایشوز, یہ بہت کچھ ہے. اتنا کام کیا ہے, سارا سب کچھ کیا ہے. باہر بھی فورن کمپنیز بھی ہیں, وہ بھی فورن بہت ترقی کر گیا. مسلمان اس طرح نہیں کر پا رہے تھے. سلوشن کیا ہے سب چیزوں کا؟ سلوشن تو دیکھیں ہے, اگر آپ کے پاس ول ہے تو اگر آپ اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا اس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو سلوشنز تو ہیں. سلوشنز ہیں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کی پرائیورٹی, اور جہاں تک یہ کلائمیٹ چینج اور اس کی اڈیپٹیشن کے حوالے سے ہے تو گورنمنٹ کو اس کو ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگا کر اور سیریس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے. اور ہینڈل کرنے کے طریقہ کار یہ ہیں کہ فورن فنڈنگ, فورن ایکسپرٹس, آپ کے لوکل ایکسپرٹس, یہ سب مل کے ایک میٹیگیشن پلانز بنائیں, کمیونٹی کو انوالو کریں. جس طرح کہ ابھی لیسن لرنز, ہمارے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو لیسن لرنز ہوتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں. اب خدا نخواستہ 2026 میں جیسے کہ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ 26 کا جو سال ہے وہ 25 سے زیادہ سخت ہوگا, بارشیں زیادہ ہوں گی. تو جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو پانی بھی زیادہ آئے گا, تو پانی انہی جگہوں میں دوبارہ واپس آئے گا جن جگہوں میں سے ابھی گزر کے گیا. تو یہاں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا لے گی ایکشنز, کس پرائیورٹی سے لے گی, یہ بہت ضروری ہے. سو سلوشنز جو ہیں وہ
ہمیشہ فارن فنڈنگ سے تو رائے نہیں. فارن فنڈنگ تو جسٹ ایک سائیکل کے لیے آتی ہیں, ایک ٹائم سپین کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں. سو پیچھے رہ جاتی ہے عوام اور حکومتیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کس نیچر سے لیتی ہے. اس کا فارسٹریشن ایک بہت بڑا سلوشن ہے کہ آپ ڈیپ فارسٹریشن کی طرف جائیں, آپ جو اربنائزیشن ہے اس کو پلان طریقے سے لے کر جائیں. ان پلان اربنائزیشن پہ جو ہے وہ آپ مزید پالیسی سخت کر دیں, قوانین سخت بنا لیں, دریاؤں کے جتنے بھی جو بیڈز ہیں آپ ان کو سیکیور کر لیں, نو کنسٹرکشن زونز بنائیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ کمیونٹیز کو آپ اپنے ساتھ انگیج کریں. آپ ہم جتنے بھی فنڈنگز آئی ہیں یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آئے ہیں انہوں نے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پہ کام کیا ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے. CBDRM پہ بڑی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے لوگوں کی, اور ونریبلٹی کیپیسٹی اسسمنٹ پہ لوگوں کی بڑی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے. ان کمیونٹیز کی ٹریننگ ہوئی ہے, بہت بڑے بڑے وسیع پیمانے پہ ٹریننگز ہوئی ہیں. تو گورنمنٹ ان کو یوٹیلائز کرے نا. انہوں نے اگر ایک کیپیسٹی بنا دی ہے کمیونٹی کی تو آپ اس کا بھی فائدہ لیں, آپ اس کو بھی یوٹیلائز کریں. کمیونٹی ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ ساتھ لیں, پالیسیز آپ سخت کر لیں, قوانین آپ سخت بنا لیں, تو سلوشن ہو سکتا ہے. بٹ اگین آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. آپ کی پرائرٹی گورننس ہے, آپ کی پرائرٹی جسٹ آپ کی ٹائم گزارنا ہے, 5 سال 3 سال 4 سال حکومت کے کرنے اور چلے جانا ہے, یا لانگ ٹرم پالیسیز بھی کچھ ہوں. سو اس وقت جو سلوشن ہے وہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے اور ایک مڈ ٹرم ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے. ڈیفارسٹریشن جو ہے, جو فارسٹریشن سلوشن ہے وہ لانگ ٹرم, مڈ اینڈ لانگ ٹرم ہے. جو شارٹ ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی کریں, ریورز کے بیڈز کو جو ہے وہ آپ سیکیور کریں, آپ جتنے بھی واٹر چینلز ہیں, جو ڈرینیج چینلز ہیں, اب ان کو کلیئر کریں, ان کو ایکسپینڈ کریں, اس کے ارد گرد جتنی بھی آبادیاں ہیں اس کو سیکیور کریں. سو آپ اس پہ آپ آ سکتے ہیں. آپ نقصان ہوگا بٹ اس سے کہیں کم ہوگا. اب اگر ہم 2026 میں جا کے دوبارہ ایسا فلڈ دیکھیں اور پھر ہم وہی نقصان دوبارہ ہو, اب کوئی گھر کے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا. جیسے ہی پانی اترے گا, پانی نکلے گا, تو لوگوں نے دوبارہ اپنی انہی جگہوں پہ گھر بنانے. تو اگر 26 میں دوبارہ سیلاب آئے گا تو یہی گھر دوبارہ ڈوب جائیں گے. سو ہم وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا ہونے دے رہے ہیں ریپیٹ. تو اس کا ادراک جو ہے وہ اسی سلوشنز میں کیا جا سکتا ہے. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انگیج کر سکتے ہیں, کوئی سسٹینیبل ماڈل نکل سکتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بڑی باتیں ہوں گی, گورنمنٹ کر سکتی ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ ادارے کر سکتے ہیں. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ, ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے سے ٹرین گزرتی ہے, اور میں جا کر اسی جگہ پہ گھر بناؤں جہاں سے ٹرین کا گزر ہو, تو ٹرین نے تو مجھ سے ٹکرانا ہے, میرا نقصان بھی ہوگا جانی اور مالی. تو جب مجھے پتہ ہے کہ انکروچمنٹ کروں گا کسی نالے کے اوپر, کسی دریا کی زمین پر, تو آج نہیں تو کل میں نے ڈوب جانا ہے. تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, مگر جب تک لوگ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے. تبدیلی تو خان صاحب نہیں لا سکے, کیونکہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم امیون ہو گئے ہیں اس سسٹم کے, ہم خوش ہیں, بلکہ ہم امیون نہیں ہیں, ہم خوش ہیں. ہم کمفرٹ زون میں, ہم وی آر کمفرٹیبل ود دس. بدلنا نہیں چاہتے, ہم نہیں بدلنا چاہتے, ہم چینج نہیں ہونا چاہتے, ہم نہیں چینج ہونا چاہیے. ہم انقلاب نہیں لانا چاہتے. انقلاب تو تب لائیں گے نا جب آپ خود چینج ہوں گے. میں اور آپ دو لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم جا کر لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, بٹ ارباب اختیار جو کر سکتے ہیں, کہنے کو تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, اور وہ ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کر منتخب حکومتیں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اور آپ نے تو نمائندہ بھیجا ہوا ہے اسمبلیز میں, حکومتوں میں.
تو اگر وہ ہمیں الاؤ کریں گے کہ ہم دریاؤں کے بیڈوں پہ سوسائٹیز بنائیں گے, واٹر چینل پہ ہم انکروچمنٹ کریں گے, پلازاز بنائیں گے, تو پھر ہم تو بنائیں گے نا. کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ میں تو یہی میسج دوں گا کہ خدا را اپنا سوچیں, اپنی نسلوں کا سوچیں, درخت لگائیں, لوگوں کو اویئر کریں, بتائیں. ہماری کمیونٹیز بہت اویئر ہیں, خاص طور پر یہ جو میں تو ڈیزاسٹر. سمجھا آپ کہیں گے کہ باہر بھاگ جائیں. باہر جانے کا نہیں, یہ کوئی حل نہیں ہے. میدان جنگ سے جو فرار ہوتے ہیں ان کو نہ غازی کہا جاتا ہے, نہ شہید کہا جاتا ہے, ان کو بگوڑا کہا جاتا ہے. تو ڈٹیں, اپنے ملک میں رہیں, اور اپنے ملک کا, یہ ہمارا ملک ہے. ہمارا ملک تو ابھی تک بھگوڑے چلا رہے ہیں, کیونکہ جو ریمیٹنس اس ملک میں آ رہی ہے وہی اس ملک کو چلا رہی ہے. حالات بدلیں گے انشاءاللہ. آپ نے امید رکھنی ہے, اور اللہ سے امید رکھنی ہے, اور آپ نے کسی انسان سے امید نہیں لگانی, نے اللہ سے امید رکھنی ہے. اور آپ جب تک خود نہیں بدلیں گے تب تک یہ حکمران جتنے بھی ہماری ایلیٹ سوسائٹی ہے یا رولنگ ایلیٹ ہے, یہ بھی تو ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے نا. یہ کوئی باہر سے تو نہیں ہے, کوئی چائنا کوئی رشیا سے تو نہیں آ کے ہمارے پہ ہم نے منتخب کیا ہوا ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں. تو جب ہم بدلیں گے اور ہم اپنی سوسائٹیز کو بدلیں گے تو پھر ہم میں سے ہی لوگ, بدلے ہوئے لوگ جا کر رول کریں گے. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. بڑا اچھا لگا اور بڑے مزے کی گفتگو تھی, ڈفرینٹ اینگلس پہ ٹچ کیا, اور آئی ہوپ کہ آڈینس کو ابھی تک پسند آئے گا. اور اگر آپ کا اس حوالے سے, اگر آپ ابھی تک یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کسی حوالے سے کوئی کویشچن ہے, کچھ ہے, تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمیں ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں, اور ہمیں تاکہ ہم آگے سے آگے اچھا سے اچھا کانٹینٹ بنا سکیں. کوشش ہم کر سکتے ہیں, باقی انشاءاللہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ توکل کرنا سیکھیں. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ خالد بھائی. تھینک یو. تھینک یو.